آستین کا کیا حکم ہے؟ اگر آستین یعنی کتنی بڑی ہو اس کو چڑھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ غالباً یہ بچیوں کے متعلق آپ نے سوال کیا، تو عورت کا یاد رکھیں کہ یہ کلائی ستر میں داخل ہے، لہٰذا اگر بالفرض اس نے ایک چادر بڑی دی ہوئی ہے لیکن یہ ہاتھ باہر نکل رہا ہے تو پھر آستین پوری ہونی چاہیے کہ کلائی ڈھکے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ ہاف آستین بھی ہے لیکن اوپر ایک بڑی چادر لی ہوئی ہے اور ہاتھ بالکل باہر نہیں نکلتا، تکبیر وغیرہ کے اندر بھی چادر کے اندر ہے، اور اسی طرح رکوع اور سجود کے اندر بھی بڑی احتیاط کے ساتھ پورے جسم کو کور کیا ہوا ہے، تو پھر یہ ہاف آستین بھی چل جائے گی۔ اصل ہے بس یہ کہ یہ جو قلائی ستر میں داخل ہے یہ ظاہر نہیں ہونی چاہیے، وہ چاہے پوری آستین کی وجہ سے ظاہر نہ ہو رہی ہو یا ہاف آستین ہے لیکن اوپر چادر رکھ کر نماز پڑھ لی ہے اس کی وجہ سے ظاہر نہ ہو رہی ہو تو نماز درست ہے، ورنہ اس میں مسئلہ ہوگا۔ اگلا کویسچن نے کیا کہ یہ لیکوریا بعض اوقات ہوتا ہے، یہ بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وضو کا کیا حکم ہے، اور اس سے اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو پاک یہ رہیں گے یا ناپاک ہوں گے؟ دیکھیں فقہاء اسلام نے اس کو بالکل پاک قرار دیا ہے، اگر یہ لگ بھی جاتا ہے کپڑے پر تو پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی ناپاک نہیں ہوں گے، اور نہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے، لہذا اگر وضو کر لیا یہ چاہے کتنی بار آ رہا ہو تو وضو قائم رہے گا اور اس کو پاک کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حج پر گئے تو بعض اوقات نامحرم سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا ممکن ہوتا ہے، لیکن جیسے ہوتے ہیں قافلے کے اندر گفتگو ہو گئی تو کیا اس سے حج پر کوئی فرق پڑے گا اور اس کا کوئی کفارہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں عورت کا نامحرم سے گفتگو کرنا یہ غیر مناسب ہے، حتی الامکان عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ ایک ضرورت کی گفتگو ہے، کیونکہ گزارا ممکن اس طرح بھی ہوتا ہے، کوئی چیز منگانی ہے آپ کسی اور سے منگا سکتے ہیں محرم سے، لیکن نامحرم کو کہہ دیا، لیکن یہ کسی نہ کسی ضرورت کے تحت آتا ہے، تو ہمیشہ ایسا نہیں ہے کہ عورت اگر پردے میں رہ کر کسی محرم سے گفتگو کر رہی ہے تو اس کی آواز غیر محرم تک پہنچنا، یعنی اگر غیر محرم سے گفتگو کر رہی ہے تو اس کی آواز کا غیر محرم تک پہنچنا ہمیشہ گناہ ہو، ہمیشہ گناہ نہیں ہوتا ہے، نامناسب ہے کہ عورت بلا ضرورت نامحرم سے گفتگو نہ کرے، لیکن اگر کرتی ہے کسی ضرورت کے تحت یا ویسے بھی اگر کر لیا لیکن کوئی اس میں گناہ کا عنصر نہیں ہے، فحش کلامی نہیں ہے، کوئی ایسی نرم گفتگو نہیں کی کہ خواہ کا کسی کا دل اس طرف مائل ہو، تو اس میں کراہت ضرور ہے لیکن گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے، تو لہٰذا حج پر فرق نہیں پڑے گا اور نہ اس کا کوئی کفارہ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب آپ کوئی اس طرح بڑی عبادت کریں جو سال میں کبھی ایک دفعہ ہوتی ہے یا انسان زیادہ خرچ کر کے جیسے عمرہ وغیرہ کے لیے جاتا ہے، تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ یہ 8 10 دن 15 دن 20 دن یا حج پہ جیسے آپ گئے تو 40 دن کا بھی مطلب پیکج ہوتا ہے، تو ان دنوں میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ کنٹرول کر کے رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پوری زندگی پڑی ہے گفتگو کرنے کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے، جیسے 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے تو یہی سمجھایا جاتا ہے کہ کم از کم 10 دن تو اپنی زبان کو قابو میں کر لیں، فضولیات کو ترک کر دیں، دوستیاں ترک کر دیں، مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک خلوت اختیار کریں، اس کی طرف متوجہ ہوں تاکہ مغفرت کے پروانے آپ کے لیے جاری ہو سکیں۔ ایسے یہ حج وغیرہ پر بہت زیادہ احتیاط، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حج تربیت کے 2 مطلب پہلو ہوتے ہیں، ایک یہ ہوتا ہے کہ کس طرح حج ہوگا، ارکان کیسے ادا کرنے ہیں، فلاں شرعی مسائل بتا دیے، اور ایک ہوتا ہے حج کے لیے تربیت باطنی اعتبار سے، کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں کیا نہیں، اپنی نظر کو، اپنے کانوں کو، اپنی سوچ کو، فکر کو، خیالات کو، اپنی طبیعت کو، اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول میں رکھنا ہے، وہاں پر کس کس طریقے سے نفس و شیطان حملہ کر سکتے ہیں، یہ تربیت بھی بہت ضروری ہے، اور میں کہتا ہوں یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر جانے کے بعد بعض اوقات یہ دیکھا ہے کہ لوگ گالیاں تک بک دیتے ہیں، باہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، مار کٹائی تک ہو جاتی ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ صبر کی تلقین حاصل نہیں کی یا صبر کے بارے میں تربیت مکمل طور پہ حاصل نہیں کی، اور وہاں جا کر اس طرح کی خرافات ہوتی ہیں، اس لیے یہ دونوں طرح کی تربیت بہت ضروری ہے۔ ایک آپ نے یہ کہا کہ ترجمہ اور تفسیر کا پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ دوبارہ شروع کیا جائے، اصل میں ایک پروگرام جب چل جاتا ہے دوبارہ اس کو شروع کرنا یا تو پبلک کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تب وہ چینل چلا دیتا ہے، ورنہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ نئے نئے پروگرام آتے رہیں، اور ان کی DVDs وغیرہ کہیں سے مل جائیں تو آپ وہ لے لیں، یا پھر غالباً ایئر وائی ڈیجیٹل کے اوپر صبح کے ٹائم میں یہ ہمارا پروگرام چلتا ہے تفسیر قرآن کا، وہاں پر آپ ٹائم وغیرہ سیٹ کر کے معلوم کر کے پھر اس کو دیکھ لیں، اگر کوئی موقع ملے گا تو انشاءاللہ تفسیر کا پھر دوبارہ کر بھی لیں گے۔